بہت دنوں کی بات ہے، ایک بہت بڑی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ بہت رحم دل تھا۔ اس کے وزیر بھی بہت عقل مند تھے، کیونکہ وہ دن رات اپنی سلطنت کو وسیع تر بنانے کے لیے کوشش میں لگے رہتے۔ اس کے ساتھ وہ ادبی سرگرمیوں میں بہت دلچسپی رکھتا تھا، ان کا احترام دل سے کرتا تھا، لیکن اس کی نگاہ میں شاعر اور شاعری سب بیکار چیزیں تھیں۔ شاعری کرنا اور سننا سب بادشاہ کی نظر میں وقت کا ضائع کرنا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شاعری سے انسان کو کوئی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کو سخت محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ شاعروں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس کے دربار میں جو بھی شاعر آتا وہ اپنا منہ بنا کر چلا جاتا۔ جب کوئی شاعر عزت پانے یا اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دربار میں حاضری دیتا تو اس کا زبردست استقبال کیا جاتا۔ بادشاہ کے حکم سے وہ اپنا کلام سنانا شروع کرتا۔ سارا دن دربار میں شاعری محفوظ ہوتا۔ کلام ختم ہونے کے بعد بادشاہ کہتا کہ شاعر صاحب، آپ کی شاعری نے ہمیں بہت خوش کیا، اس لیے آپ کی شاعری کی عزت کرنے میں مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بادشاہ کی باتوں سے شاعر بہت فخر محسوس کرتا، لیکن اس کی یہ خوشی جلد ہی رخصت ہو جانی تھی۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں ایک ترازو لایا جاتا۔ ایک پلڑے میں شاعر کی شاعری اور دوسرے پلڑے میں سونے کے سکے رکھے جاتے۔ بھلا کاغذ کا وزن کتنا ہوتا، اور یہ کاغذ کے وزن کے برابر سونا شاعری کو انعام کے طور پر دیا جاتا۔ یہ انعام دیتے ہوئے بادشاہ کہتا، شاعر صاحب، آپ کی شاعری کے وزن کے برابر آپ کو سونا دیا جا رہا ہے۔ آپ کی محنت کے مطابق آپ کو محنت کا پھل مل رہا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ بہت زور سے ہنستا، ساتھ ہی ساتھ درباری بھی اس کا ساتھ دیتے اور شاعر کو شرمندہ اور بے عزت ہو کر لوٹنا پڑتا تھا۔ کچھ لوگ یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب شاعر دربار میں اپنا کلام سنانے سے کترانے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ شاعرانہ ذوق ملک سے ختم ہونے لگا۔ اس ملک میں ایک شاعر شاہ جی بھی رہتے تھے، جو بہت اعلیٰ شاعری کرتے تھے۔ وہ دارالقلعہ سے کچھ دور ایک دیہات میں رہتے تھے۔ اللہ کی عبادت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، معذوروں کی خدمت کرنا اور گاؤں والوں کو علم کی باتیں بتانا ہی ان کا کام تھا۔ وہ دوسروں کی بھلائی میں ہی اپنی خوشی کو محسوس کرتے تھے۔ اپنے غزلوں کے ذریعے سے وہ دوسروں کو خوشی اور سکون دینے میں ہر وقت لگے رہتے۔ ان کو روپے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے ملک کے اس بادشاہ کے پاس نہیں گئے جو شاعروں کو ذلیل کر کے خوش ہوا کرتا تھا۔ ایک دن دربار میں بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ شاید ہمارے ملک میں اب نکمے شاعر ختم ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر لوگوں نے بادشاہ کو ہاں میں ہاں ملائی، لیکن ایک وزیر نے اٹھ کر کہا، نہیں بادشاہ سلامت، اب بھی ہمارے ملک میں ایک شاعر موجود ہے جو آج تک برابر شاعری کر رہا ہے، اور اس نے شاعری ذوق کو زندہ کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کون ہے وہ؟ وزیر نے جواب دیا، شاہ جی، اور شاہ جی کے بارے میں تمام معلومات بادشاہ کو دے دی۔ پھر کہا کہ اب تک وہ آپ کے دربار میں شاعری کرنے نہیں آیا۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ شاہ جی کو احترام کے ساتھ ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی حکم کے مطابق شاہ جی کو دربار میں لے آئے۔ دربار میں پہنچ کر شاہ جی نے بادشاہ کو ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ نے شاہ جی سے کہا، سنا ہے کہ آپ کی شاعری بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر آپ دربار میں کلام سنائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری ایک شرط ہوگی جس کے مطابق میں آپ کے دربار میں اپنا کلام پیش کروں گا۔ شاہ جی نے بڑے ادب سے بادشاہ سلامت کو کہا۔ بادشاہ کو کچھ دیر تو غصہ آیا، مگر وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا، کیسی اور کیا شرط ہوگی؟ ہمیں آپ کے دربار میں اشعار سنا رہا ہوں، تو اس وقت مجھے کوئی اور نہ دیکھے۔ بادشاہ کو یہ شرط عجیب لگی، مگر اس نے یہ شرط مان لی۔ شاہ جی نے کچھ دنوں کی مہلت مانگی اور دربار سے رخصت ہو گئے۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے۔ معاشرے کا دن آیا۔ سارا دربار بھرا ہوا تھا، کیونکہ برسوں بعد کوئی شاعر
اس دربار میں اپنا کلام پیش کر رہا تھا۔ سارے درباری اشعار سننے کو بے چین تھے۔ دربان کے درمیان ایک کمرہ بنایا گیا تھا جہاں بیٹھ کر شاہ جی کلام پیش کرنے والے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شاہ جی نے تشریف لائی۔ ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جن کے سروں پر بھاری بھاری صندوق رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کمرے میں گئے اور سب صندوق اس کمرے میں رکھ دیے جہاں بیٹھ کر شاہ جی صاحب کلام سنانے والے تھے۔ پھر واپس آ کر محفل میں بیٹھ گئے۔ صندوق دیکھ کر سارا دربار حیران رہ گئے۔ لوگ چپکے چپکے ان صندوقوں کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ اچانک ہی پورے دربار میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لے آئے تھے۔ بادشاہ نے اشعار سنانے کی اجازت دی۔ شاہ جی نے اٹھ کر بادشاہ کو سلام کیا اور بڑے ادب سے اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ سارے درباری بے چین ہو کر اس کمرے کی طرف دیکھنے لگے جو موٹے کپڑوں کے پردوں سے بنایا گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں شاہ جی کے مدھم لہجے کی آواز گونجتی جو آہستہ آہستہ درد بھری آواز میں تبدیل ہوتے جا رہی تھی۔ ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ درباریوں کے کانوں میں رس کھول دیا گیا۔ سبھی درباری اس درد بھری آواز میں دل میں اترنے لگی۔ بادشاہ بھی اس کی شاعری میں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ کافی وقت کے بعد جب کلام ختم ہوا تو اپنے کمرے سے باہر آ کر شاہ جی نے درباریوں کی تعریف کی۔ اپنے کمرے سے باہر آ کر شاہ جی نے درباریوں کی تعریف کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بادشاہ نے کہا، شاہ جی، آپ نے ہم کو بہت ہی خوبصورت غزلیں سنائیں۔ ہمارے دربار کی روایت ہے کہ مطابق آپ کی شاعری کے وہی عزت دی جائے گی جو ہماری شان ہے۔ برائے مہربانی اپنا کلام ہمارے سامنے حاضر کریں۔ شاہ جی نے فرش پر بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اشارہ دیا اور ان کے ساتھ خود بھی اٹھی اور پردے والے اس کمرے میں جا کر اندر سے پتھر کے بڑے بڑے چوکر ٹکڑے لا کر بادشاہ سلامت کے سامنے رکھنے لگے۔ سارا دربار حیران رہ گیا۔ بادشاہ بھی حیران ہوا۔ شاہ جی نے تمام شاعری انہی پتھر پر لکھی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پتھر کا ڈھیر لگ گیا۔ ان پتھروں کا وزن کئی من تھا۔ پتھروں کو تول کر جب ان کے برابر کا سونا شاہ جی کو دیا جانے لگا تو بڑے کھرب سے بولے، بادشاہ سلامت، مجھے سونے کا کوئی لالچ نہیں۔ اس سونے کو آپ کسی نیک کام میں لگا دیں۔ اور ہاں، ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر اچھی موسیقی اور بغیر اعلیٰ شاعری کے انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ اس سے انسان کی روح زندہ رہتی ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ اگر انسان کو اس کی غذا نہ ملے تو یہ اس کی موت ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس کا کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ بے مقصد شاعری سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، صرف وقت ضائع ہوگا جو انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ اپنی شاعری میں موز عیش و محبت کے افسانے بیان کرنے کے بجائے اس شاعری میں لوگوں کی اصلاح کریں اور ان میں ہمت پیدا کریں تو یہی شاعری کا ثواب ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ شاہ جی نے بادشاہ کے خیالات کی بڑی تعریف کی اور وعدہ کیا کہ اب میری شاعری قومی امنگوں کے مطابق ہوگی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ سلامت کی دربار میں پھر کبھی کسی شاعر کو بے عزتی کرنے کا موقع نہیں۔